أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير. وأسروا قولكم واجهروا به إنه عليم بذات الصدور. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. تم گناہ پر گناہ کیے چلے جاؤ، ایک گناہ، دو گناہ، تین گناہ، پوری زندگی گناہوں میں ڈوبی ہوئی ہے، گناہ پر گناہ کیے چلے جا رہے ہو. ترکل اور وترتجی، اور تمہیں امید ہے ترکل جنانی بہا، ان گناہوں کے کرنے کے بعد بھی تمہیں جنت پانے کی امید ہے. وفوز العابدی، اور ایک عبادت گزار کی کامیابی تمہیں ملنے والی ہے. ونسیت ان اللہ اخرج آدم، اور یہ بات بھول گئے کہ تمہارے باپ کو، آدم کو، اخرج، اللہ نے نکال دیا تھا، منہا الی الدنیا بذنب واحد، اللہ تعالیٰ نے جنت سے تمہارے باپ کو ایک گناہ کی وجہ سے نکال دیا تھا. وہ جنت میں تھے، ایک گناہ کی وجہ سے باہر نکال دیا. تم باہر ہو بہت سارے گناہوں کی وجہ سے جنت میں چلے جاؤ گے. ایک عجیب و غریب بات ہے. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة الضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأنه هو أضحك وأبكى. علماء کرام، محترم بزرگوں، نوجوان بھائیوں، پیارے بچوں، خواتین اسلام، موضوع گفتگو ہے رونا. اللہ تبارک و تعالی نے سورہ نجم میں ایک آیت نازل فرمائی ہے جس کو میں نے اپنے مسلمہ کے بتایا. وَأَنَّهُ هُوَ أَضْحَكَ وَأَبْكَى، ترجمہ یہ ہے وہی ہنساتا ہے وہی رلاتا ہے. گویا اللہ ہی ہنساتا ہے، اللہ ہی رلاتا ہے. سوال یہ ہے کہ آدمی ہنستا کب اور روتا کب؟ جواب اس کے لیے ہے کہ آدمی کو جب خوشی ملتی ہے ہنستا ہے، اور آدمی کو جب غم ملتا ہے تو وہ روتا ہے.
تو جب وہی ہنساتا ہے وہی رلاتا ہے، اور ہنسی کا سبب خوشی اور ہوکا یعنی رونے کا سبب غم، گویا خوشی بھی وہی دیتا ہے اور غم بھی وہی دیتا ہے۔ خوشی اسی طرح سے، غم اسی طرح سے۔ اب کہا جا سکتا ہے کہ جب خوشی وہی دیتا ہے، غم وہی دیتا ہے، تو خوشی اسی سے مانگو اور غم دور کرنے کے لیے اسی سے مدد مانگو، یا اسی کے سامنے ہاتھ پھیلاؤ۔ خوشی کسی اور آسان سے مانگنا اور غم کے ازالے کے لیے کسی اور آستھا پر جانا، یہ دونوں باتیں شرک کی قبیل سے۔ آئیے اس بات کو پروف کرنے کے لیے حدیث پاک دیکھیں۔ حدیث اسی طرح وعن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما قال كنت خلف النبي صلی اللہ علیہ وسلم يوما فقال يا غلام إني أعلمك كلمات احفظ الله يحفظك احفظ الله تجده تجاهك واعلم أن الأمة لن اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك وإن اجتمعوا على أن يزوروك بشيء لم يزوروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك رفعت الأقلام وجفت الصحف رواه الترمذي في أبواب صفة القيامة۔ حضرت امام ترمذی رحمہ اللہ ترمذی شریف میں ابواب صفت القیامہ کہتے ہیں، ایک بار اسی طرح ہے، اور راوی جیسے معلوم حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ چھوٹے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے گدھے پر بیٹھے گدا جا، اور حضرت ابن عباس پیچھے بیٹھے۔ اچانک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا غلام اے بچے انی اعلمک کلمات، میں تجھ سے چند باتیں بتانا چاہ رہا ہوں، چند باتیں سکھانا چاہ رہا ہوں، سیکھے گا؟ یا غلام انی اعلمک کلمات، بچے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بچپن ہی سے بچوں کا جو ذہن بنانا چاہ رہے تھے وہ یہ تھا کہ بچوں کے دلوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت، اس کا ڈر اور اس کے رسول سے محبت بھری ہوئی۔ اور آج ہم بچوں کو سب کچھ سکھاتے ہیں، کتنی تکلیفیں ان کے پیچھے ہم اٹھاتے ہیں، ساری چیزیں سکھاتے ہیں، ہم ڈاکٹر بناتے ہیں، انجینئر بناتے ہیں، کیا کیا نہیں بناتے، صرف ایک چیز نہیں سکھاتے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت، اس کا خوف اور اس کے رسول سے محبت۔ ساری پریشانیوں کا سبب تو یہی ہے، پوری دنیا میں آج جہاں بھی مسلمان پریشان ہیں، بنیادی وجہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہمارا جو ربط ہونا چاہیے تھا وہ ربط ڈھیلا ہو گیا ہے، کمزور ہو گیا ہے۔ ایک ہوتا ہے ختم ہو جانا، ایک ہوتا ہے ڈھیلا ہو جانا۔ دونوں کا مطلب بتاتا ہوں۔ ایک ہیٹر ہے، ہیٹر وہ لوہے کا ایک ٹکڑا ہوتا ہے، اسے پانی میں جب ڈالتے ہیں تو بجلی سے اگر اسے کنیکٹ کر دیا جائے تو لوہا گرم ہو جاتا ہے اور پانی کو گرم کر دیتا ہے۔ اس کے اندر ایک پلگ لگا ہوا ہوتا ہے، اس کو بجلی سے کنیکٹ کر دیا جاتا ہے، اور بجلی اسی تار کے ذریعے اس ٹکڑے کے اندر آ جاتا ہے، جس کی وجہ سے پانی گرم ہو جاتا ہے۔ اب وہ ربط بجلی سے ڈھیلا کب ہوتا ہے؟ جب ساکٹ سے بجلی کے ربط کو ختم کر دیا جائے، وہ وائر یا تار نکال دیا جائے، تو یہ ہے ربط کا ڈھیلا ہو جانا۔ اور ایک ہے ہیٹر ہی کا رہنا، تو ربط بالکل ختم ہو گیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہیں ربط ڈھیلا ہو گیا ہے ہمارا اور کہیں ختم ہو گیا ہے۔ پوری دنیا میں مسلمان جہاں پریشان ہیں اسی وجہ سے پریشان ہیں۔ بتائیے اگر بجلی کا ربط اس ہیٹر سے ختم کر دیا جائے تو اسے بچہ اپنے ہاتھ میں لے کر کھیل سکتا ہے، لیکن اگر اس کا ربط لوہے کے ٹکڑے کا بجلی سے جوڑ دیا جائے تو انسان تو کیا، بچہ تو کیا، ہاتھی بھی اس کے قریب آنے سے ڈرے گا۔ اللہ تبارک و
वो रब्त हमारा खत्म हो गया। लोग पूछते हैं कि दुनिया में ऐसा क्यों हो रहा है, म्यांमार में क्यों ऐसा हो रहा है, लोग ये पूछते हैं कि भाई सीरिया में ऐसा क्यों हो रहा है, लोग ये पूछ रहे हैं कि फिलिस्तीन में ऐसा क्यों हो रहा है। सबब जाहिर है, रब्त ढीला हो गया है हमारा। अगर हम अपनी जिंदगियों पर नजर डालें तो हम किस लायक से मुसलमान हैं। शुरू ही से उनका अल्लाह तबारक व तआला से जुड़ा, और नफ्सियाती तौर पर वो धीरे धीरे जैसे जैसे वो जवानी की तरफ कदम बढ़ाए, अल्लाह से उनका रब्त मजबूत होता जाए। या गुलाम, ए बच्चे, इन्नी उम्र का करीब है, बच्चे की बातें तुझे बताने जा रहा हूं, याद करेगा? कल जरूर है रसूल। बच्चा उसको लेने के लिए तैयार है। कभी पहली बात, इहफज़िल्लाह यहफ़ज़का, तू अल्लाह की हिफाजत कर, अल्लाह तेरी हिफाजत करेगा। यह एक सवाल है, तू अल्लाह की हिफाजत कर, अल्लाह तुम्हारी हिफाजत में मुहताज है? नहीं, इहफ़ज़ हुदूद अल्लाह, अल्लाह के हुदूद की हिफाजत कर। हुदूद की हिफाजत का मतलब यह है कि अल्लाह जिस चीज का हुक्म दे उसे करो और जिस चीज से रोके उसे रुक जाओ, यह हुदूद की हिफाजत। तो इहफज़िल्लाह, तुम अल्लाह के हुदूद की हिफाजत करो तो अल्लाह तुम्हारी हिफाजत करेगा। अच्छा, दूसरे, इहफज़िल्लाह तजिदहु तुजाह, अगर तू अल्लाह के हुदूद की हिफाजत करेगा तो अल्लाह को अपने सामने पाएगा। बताओ कितनी शानदार ताबीर है कि अगर तुम अल्लाह के हुदूद की हिफाजत करोगे तो अल्लाह को अपने सामने पाओगे। बताओ अगर अल्लाह तुम्हारे सामने हो तो तुमको इस तरह पिटता हुआ, कटता हुआ, परेशान होता वो देख सकता है? पता ये चला कि हमने अल्लाह तबारक व तआला के हुदूद की हिफाजत छोड़ दी है। जब तक हम अल्लाह के हुदूद की हिफाजत करते रहे, पर्दा बीच में से उठा रहा, रफ़े हिजाब हुआ, अल्लाह ने कहा हो जो पर्दे उठा दो। और जब तुमने अल्लाह तबारक व तआला के हुदूद की हिफाजत करनी छोड़ दी, अल्लाह ने फरमाया अरफुल हुजूर, बातें गिरा। बहुत प्यारी बात है ये, इहफज़िल्लाह यहफ़ज़का, तू अल्लाह की हिफाजत कर, अल्लाह के हुदूद की हिफाजत कर, अल्लाह तेरी हिफाजत करेगा। इहफज़िल्लाह जुमले को इस तरह दोहराएगा, इहफज़िल्लाह तजिदहु तुजाह, तू अल्लाह के हुदूद की हिफाजत कर तो अल्लाह को अपने सामने पाएगा, अल्लाह तेरे सामने। तो रब्त कहीं ढीला हो गया और कहीं खत्म हो गया, तुम्हारे नहीं जाओगे, काटे नहीं जाओगे, क्या कुछ नहीं हो सकता। और आगे फरमाया गया, वाह मेरे बच्चे जान ले, अन्नल उम्मत लव इज्तमअत अला अन यनफऊका बिशैइन लम यनफऊका इल्ला बिशैइन क़द कतबहु अल्लाह, पूरी दुनिया के लोग मिलकर जमा हो जाएं, मिलकर के अगर तुझे कोई नफा देना चाहे तो उतना ही नफा पहुंच सकता है जितना कि अल्लाह ने तेरे लिए लिख दिया है। और ये जान ले, और अगर वो जमा हो जाए इस बात पर कि तुझे तकलीफ पहुंचाए, तो लम यज़ुर्रुका इल्ला बिशैइन क़द कतबहु अल्लाहु अलैक, इतना ही नुकसान पहुंचा सकते हैं जितना कि अल्लाह ताला ने तुझे नुकसान पहुंचाने के लिए लिख दिया है। आखिर में फरमाया गया, रुफ़िअतिल अक़लाम व जुफ़्फ़तिस सुहुफ़, रुफ़िअतिल अक़लाम व जुफ़्फ़तिस सुहुफ़, कलमें उठा दी गई, सही तो सूख गए, कलमें उठा दी गई, भाई अब कुछ लिखने के लिए बाकी नहीं रहा, क्या बोलते हैं, कलमें उठा दी, जुफ़्फ़तिस सुहुफ़, सही तो सूख गए, यानी अब कुछ लिखने के लिए कागज पर बाकी नहीं रहा। ये ताबीर है कि ये जो कुछ कहा गया है बिल्कुल यकीनी है और ऐसा ही होकर रहेगा, इसके अलावा इसके खिलाफ नहीं होता, इसलिए कि कलमें उठा दी गई और सही तो सूख गए। रुफ़िअतिल अक़लाम व जुफ़्फ़तिस सुहुफ़, कलमें उठा दी गई और सही तो सूख गए। यह हदीस ऐसी है, इसे हिफ्ज़ जा बना लेना चाहिए, ठीक है। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये हदीस एक बच्चे को सिखा रहे हैं। तो हम ये कहें कि अगर आदमी को नफा पहुंचता तो खुश होता है, जरर पहुंचता तो रोता है, गोया कि नफा उसी की तरफ से, जरर भी उसी की तरफ से, तो लिहाजा नफा भी उसी से मांगो और जब जरर में मुब्तला हो तो उसी से इजाले के लिए बोलो। तौहीद का एक नुक्ता इस आयत करीमा से मिला, व अन्नहु हुवा अज़हक व अबका, वही हंसाता है और वही रुलाता है। रोना
تمام انبیاء کرام کی سنت رہی ہے. تمام انبیاء روتے تھے. میں یہ کہتا ہوں انہیں کون سی اتنی بڑی پریشانی تھی, کیوں روتے تھے, کیوں روتے تھے؟ کبھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت میں اور کبھی اپنے امتیوں کی حالت دیکھ کر کے. تو پہلے یہ ثابت کر لیں کہ تمام انبیاء کرام روتے تھے. دلیل آیت کریمہ اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین من ذریۃ آدم وممن حملنا مع نوح ومن ذریۃ ابراہیم واسرائیل وممن ہدینا واجتبینا اذا تتلی علیہم آیات الرحمن خروا سجدا وبکیا. اس آیت کریمہ میں یہ بتایا گیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن نبیوں کے اوپر اپنے انعامات کی بوچھار کی, جن کے اوپر اپنے انعامات کی بارشیں کی, ان کی حالت یہ تھی. کون لوگ تھے؟ نوح کی ذریت ہے, ابراہیم کی ذریت ہے, ابراہیم کی ذریت ہے. جتنے بھی انبیاء کرام آئے, اذا تتلی علیہم آیات الرحمن, جب اللہ کی آیتیں ان کے اوپر تلاوت کی جاتی تھی تو خروا سجدا وبکیا, تو سجدے میں گر جاتے تھے اور زار و قطار روتے تھے. پتہ یہ چلا کہ تمام انبیاء کرام کی سنت ہے یہ رونا. اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین, کون کون سے انبیاء؟ ان کی ذریت سے, ان کی ذریت سے, ان کی ذریت سے. جتنے بھی انبیاء کرام آئے سب کی عادت یہ تھی, سب کا طریقہ یہ تھا, سب کا وتیرہ یہ تھا کہ وہ سجدے میں گر کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ سے روتے تھے. تو تمام انبیاء کرام کی سنت ہے. تمام اہل علم جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی کتاب کا علم دیا ہے, اپنے رسول کی احادیث کا علم دیا ہے, اگر یہ روئیں تو یہ اچھے عالم ہیں, اور اگر یہ نہ روئیں تو ان کے اوپر عالم کا اطلاق نہیں ہو سکتا, یہ عالم نہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ بنی اسرائیل میں ارشاد فرمایا. یہ جو آیت تھی سورہ مریم کی تھی, اب یہ دوسری آیت میں پڑھنے جا رہا ہوں, یہ سورہ بنی اسرائیل کی ہے. اللہ نے فرمایا قل آمنوا به او لا تؤمنوا ان الذين اوتوا العلم من قبله اذا يتلى عليهم يخرون للاذقان سجدا ويقولون سبحان ربنا ان كان وعد ربنا لمفعولا ويخرون للاذقان يبكون ويزيدهم خشوعا. یہ اہل علم کا بیان ہے جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے علم دیا ہے. جب ان کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ کی آیتیں تلاوت کی جاتی ہیں, اذا یتلی علیہم آیات الرحمن, اللہ کی رحمان کی آیتیں تلاوت کی جاتی ہیں, تو یہ کیا کرتے ہیں؟ یہ اپنی ٹھوڑیوں کے بل زمین پر گر جاتے ہیں اور زار و قطار روتے ہیں. یبکونا, روتے ہیں. پتہ یہ چلا کہ جس طریقے سے رونا تمام انبیاء کرام کی سنت ہے, اہل علم کی سنت بھی یہ ہونی چاہیے. اور اگر کوئی اہل علم نہ روئے اللہ کی بارگاہ میں, سجدے میں گر جائے, ہاتھ اٹھا کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ سے نہ روئے, تو اس کے اوپر اولو العلم کا, ذی علم کا, عالم کا اطلاق نہیں ہو سکتا. وہ عالم ہے ہی نہیں. اس لیے کہ روئے گا تو رونے کا سبب اللہ تبارک و تعالیٰ سے محبت, اس کے سامنے عاجزی کا اظہار. اور اگر یہ بات علم نہ پیدا کر سکے تو پھر اس علم سے فائدہ کیا؟ وہ عالم کہاں ہے؟ تو رونا تمام انبیاء کرام کی سنت, تمام اہل علم کا طریقہ. ہمارے اسلاف بھی کیسے تھے. ایک واقعہ حضرت حسن بصری کا ہے. اس طرح سے مر الحسن البصری بشاب وهو مستغرق في ضحك وهو جالس مع قوم في مجلس فقال الحسن يا فتى هل مررت على الصراط؟ قال لا. قال فهل تدري أإلى الجنة تسير أم إلى النار؟ قال لا. قال فما هذا الضحك فما روی بعدها ضاحکا. یہ پورا واقعہ ہے. حضرت حسن بصری
ایک راستے سے گزرے، دیکھا کہ ایک نوجوان ایک مجلس میں بیٹھا ہوا ہے اور زور زور سے ہنس رہا ہے، وہ مستغرق فی ضحکہ، زور زور سے ہنس رہا ہے اور مجلس والے بھی ہنس رہے. جیسے آج چند لڑکے وہ موبائل لے کر کے بیٹھ جاتے ہیں اور کوئی کمنٹ دیکھتے ہیں یا کوئی تصویر دیکھتے ہیں تو خود ہنستے دوسروں کو ہنساتے ہیں. ایسے ہی ایک مجلس تھی، وہ ہنس رہا تھا اور مجلس والوں کو ہنسا رہا تھا. حضرت حسن بصری رک گئے، کہا کہ یا فتح، اے نوجوان، ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں. ہاں پوچھیے جناب پوچھیے. کہا کہ حل مررت علی الصراط، پلسرات سے کبھی گزرے ہو؟ یہ تو سناٹے میں آ گیا. حل مررت علی الصراط، پلسرات سے گزر چکے؟ بولے نہیں. کہا کہ فہل تدری الی الجنت تسیر من النار، کیا تجھے معلوم ہے کہ تو جنت میں جانے والا ہے یا جہنم میں؟ قال لا، نہیں. قال فما ھذا الضحك، یہ زور زور سے کیوں ہنس رہا ہے؟ کہتے ہیں کہ اس کے بعد فما روبی بعدها ضاحكا، اس نوجوان کو کبھی ہنستے ہوئے نہیں دیکھا گیا. اس نوجوان کو کبھی ہنستے ہوئے نہیں دیکھا. رونا یہ کائنات کے ہر شے کی صفت ہے، صرف انسان ہی نہیں روتا ہے، کائنات کی ہر شے روتی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فما بکت علیہم السماء والارض وما كانوا منظرین، فرعون اور آل فرعون کے اوپر آسمان اور زمین نہیں روئے اور نہ ان کو مہلت دی گئی. پتہ یہ چلا کہ آسمان اور زمین دونوں روتے ہیں. آسمان اور زمین روتے ہیں. آسمان کیوں روتا ہے؟ اس کی توجیہ مفسرین نے یہ کی ہے کہ آدمی کے لیے آسمان میں دروازہ ہے جسے اس کے اعمال چڑھتے ہیں. اچھا عمل کرتا ہے تو یہ اچھا عمل اللہ کی طرف جاتا ہے. تو جس دروازے سے اچھا عمل جاتا ہے دروازہ بہت خوش ہوتا ہے، اور جب وہ آدمی مر جاتا ہے تو وہ دروازہ بند کر دیا جاتا ہے، تو دروازہ روتا ہے. فما بکت علیہم السماء والارض وما كانوا منظرین، آسمان اور زمین نہیں روئے. سورہ دخان کی آیت ہے کہ آسمان اور زمین فرعون اور آل فرعون کے اوپر نہیں روئے. اس آیت کریمہ سے ایک نکتہ مستفاد ہوا کہ کچھ لوگ زمین کے بوجھ ہوتے ہیں. جہاں یہ رہتے ہیں اس جگہ کی گلی، مکان، پیڑ، یہاں تک کہ پورا شہر اسے پریشان رہتا ہے، کہ حالت پر روتا ہے، اسے پریشان ہو کر کے روتا ہے. دلیل یہ حدیث پاک. وعن ابی قتادہ ابن ربعی وعن ابی قتادہ ابن ربعی الانصاری انه كان يحدث ان رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم مر علیہ بجنازۃ فقال مستریح ومستراح منه. قالوا یا رسول اللہ ما المستریح والمستراح منه؟ قال العبد المؤمن يستريح من نسب الدنيا وأذاها إلى رحمة الله، والعبد الفاجر يستريح منه العباد والبلاد والشجر والدواب. رواه البخاری فی کتاب الرقاق. حضرت امام بخاری رحمہ اللہ بخاری شریف کے اندر یہ روایت اسی طرح لائے ہیں کتاب الرقاق کے اندر. راوی حضرت ابو قتادہ ابن ربیع الانصاری، وہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے ایک جنازہ گزرا. مر علیہ بجنازۃ، ایک جنازہ آپ کے پاس سے گزرا تو آپ نے فرمایا یا تو یہ مستریح ہے یا مستراح منہ ہے. آپ نے ایک ٹرمینالوجی استعمال کی. صحابہ کرام نے پوچھا کہ اللہ کے رسول یہ جو دو ٹرمینالوجیز ہیں مستریح اور مستراح منہ، اس کا کیا مطلب ہے؟ مل مستریح والمستراح منہ. ایک نقطہ یہ بھی ملا، بعض لوگ حدیث کا انکار کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہمیں قرآن ہمارے لیے کافی ہے، ہم عربی زبان سے قرآن کو سمجھ لیں گے، حدیث کی ہمیں ضرورت نہیں ہے. یہاں دیکھیے اہل زبان یہ دو ٹرمینالوجیز ہیں اس کی وضاحت چاہ رہے ہیں. پتہ یہ چلا کہ ہر قدم پر ہم نبی کی اتباع کے محتاج ہیں، ہم نبی سے بے نیاز نہیں ہو سکتے. جب آپ نے کہا کہ یہ جو جنازہ جا رہا ہے یا تو مستریح ہے یا مستراح منہ ہے، تو صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ مل مستریح والمستراح منہ، مستریح کس کو بولتے ہیں اور مستراح منہ کس کو بولتے ہیں؟ یہ آپ نے جو ٹرمینالوجی جو ٹرم استعمال کیا کیا مطلب ہے؟ آپ نے فرمایا مستریح کا مطلب ہوتا ہے خود راحت پا جانے والا، خود راحت پا جانے والا، آرام پا جانے والا. کیا مطلب؟ کہ یستریح من نصب الدنیا واداها الی رحمت اللہ،
کہ دنیا کی تکان سے اور اس کی تکلیف سے چھٹکارا پا جاتا ہے، راحت پا جاتا ہے اور اللہ کی رحمت میں پہنچ جاتا ہے۔ پتہ یہ چلا کہ دنیا صرف تکان کی جگہ ہے اور تکلیف کی جگہ ہے، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ قربان جائیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس قول پر، اس حدیث پر۔ آپ نے فرمایا من نصب الدنیا وعداہا، کہ دنیا پوری کی پوری تکان ہے۔ کیا ایسا نہیں ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا کی زندگی کو لہو سے تشبیہ دی ہے، لہو لعب سے۔ آپ نے دیکھا ہے کہ ایک بچہ ایک ندی کے کنارے یا ریت کے ڈھیر کے پاس وہ چھوٹے چھوٹے گھروندے بناتا ہے، بڑی دیر تک بناتا رہتا ہے، اور اس کے بعد ہوا چلتی ہے، وہ گھروندے مٹ جاتے ہیں، یا وہ خود جب چلنے لگتا ہے تو اسے مٹا کر کے اپنے گھر جاتا ہے۔ سوال یہ ہے کہ اس نے گھر بنانے میں تو کافی وقت لگایا ہے اور مٹا کر کے جا رہا ہے، ملا کیا اس کو؟ صرف اور صرف نصب، تکان، صرف اور صرف تکان ملی۔ اور کیا ملی؟ عزا، تکلیف۔ جب تک آدمی دنیا میں رہتا ہے تب تک نصب سے یعنی تکان سے اور تکلیف سے اسے چھٹکارا نہیں ملتا۔ یہ دنیا مکمل نصب، نصب نون صاد پہ نصب، تکان اور عزا، تکلیف کی جگہ ہے۔ اور ایک بات یہی سمجھ لو، یہ چیز یعنی نصب جنت میں نہیں ہے۔ نصب کا ایک دوسرا مطلب آپ دیکھ لیں، نصب کا ایک مطلب ہوتا ہے تکان اور دوسرے بورڈم۔ آدمی جب کسی سے اکتا جاتا ہے تو کہتے ہیں کہ ہی از فیلنگ بورڈم، بوریت محسوس کر رہا ہے۔ گویا دنیا پوری کی پوری بور جگہ، بورڈ ایک دم بیکار قسم کی، آدمی صرف اور صرف بور ہوتا ہے۔ آدمی کو پیسہ بھی کافی مل جائے تو وہ عیش و آرام سے بور ہو جاتا ہے، نہیں ہوتا؟ بور ہو جاتا ہے، وہ پھر اور سکون حاصل کرنے کی نئی نئی شکلیں ڈھونڈنے کی کوشش کرتا ہے۔ تو نصب کا مطلب تکان۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا یہ دنیا میں ہے اور یہ ہماری جنت میں نہیں ہے، یہ چیز ہماری جنت میں نہیں۔ اللہ نے فرمایا لا یمسہم فیہا نصب، صرف اسی کا تذکرہ کیا گیا، اور انہیں جنت کے اندر نصب چھوئے گا بھی نہیں۔ یہاں تو پکڑے ہوئے چھوئے گا بھی نہیں، بوریت محسوس ہوگی ہی نہیں۔ یہ جنت کی سب سے اعلیٰ خصوصیت ہے۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ لا یمسہم فیہا نصب، نصب چھوئے گا بھی نہیں ان کو۔ وما ہم منہا بمخرجین، اور وہاں مرنے کا تو سوال پیدا نہیں ہوتا، نکالے جانے کے بعد۔ یہاں تو نکال دیا جاتا ہے، ایک تو یہاں نصب ہی نصب ہے اور دوسرے چل نکل لے۔ اب کیسے لوگ ہیں، خوب مزے لیتے ہیں، مزے مارتے ہیں، اس کے بعد چپ چاپ نکل لیتے ہیں۔ کہتے کون پکارا ہو گیا؟ بولے بھلا چلا گیا، چلا گیا۔ جب تک رہا تب تک نصب میں مبتلا رہا، اس کے بعد نکال دیا گیا، چل نکل لے۔ بنگلہ چھوڑ کر کے چلا جا رہا ہے، گاڑیاں چھوڑ کر کے چلا جا رہا ہے، چل نکل لے یہاں سے۔ اللہ فرماتا ہے یہ دونوں چیزیں ہماری جنت میں نہیں ہیں۔ لا یمسہم فیہا نصب وما ہم منہا بمخرجین، یہاں بوریت نہیں ہے، اور دوسرے یہاں سے نکالا نہیں جائے گا کہ چل نکل لے یہاں سے، ہاں جو داخل ہو گیا سو داخل ہو گیا۔ کیا قرآن کبھی غور سے پڑھے ہو؟ اتنی مزیدار کتاب ہے، دنیا کی ساری کتابیں قربان کی جا سکتی ہیں ایک آیت کریمہ کے اوپر۔ کاش کوئی پڑھے اس کو۔ میں تو 15 سال سے اس کتاب عظیم کا ایک ادنا طالب علم ہوں، اور کہیں کہیں تو دہشت تاری ہو جاتی ہے، کہیں کہیں زاروں قطار رونے کا دل چاہتا ہے، کہیں کہیں جی بھر کے ہنسنے کو جی چاہتا ہے۔ کیا کیا باتیں، کیسی کیسی کتاب ہے، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ پڑھو اس کتاب، اس کتاب سے ربط کم ہو گیا پوری دنیا میں۔ جہاں مارے کاٹے جا رہے ہیں اس کتاب سے کوئی ربط نہیں ان کا، یہ بات یاد رکھ لو ہیں۔ جہاں بھی مارے کاٹے جا رہے ہیں اس کتاب عزیز سے ربط ختم ہو گیا ہے لوگوں کا۔ تو لا یمسہم فیہا نصب وما ہم منہا بمخرجین، انہیں نصب تکان نہیں چھوئے گی اور نکالے بھی نہیں جائیں گے وہاں سے۔ مزے ہی مزے۔ اچھا اب دیکھو یار، اگر مومن ہے تو مومن ہمیشہ تکلیف میں رہتا ہے، نصب میں رہتا ہے۔ یستریح من نصب الدنیا وعداہا، مر گیا مومن تو دنیا کے نصب سے، بوریت سے وہ آرام پا گیا، وہاں کی تکلیف سے آرام پا گیا، اور کہاں چلا گیا؟ الی رحمت اللہ۔ پتہ یہ چلا کہ اللہ کی رحمت میں یہ نصب اور عزا نہیں ہے، یہ بورڈم اور یہ تکلیف نہیں۔ اور برا آدمی والعبد الفاجر، اور برا بندہ اللہ کا، یستریح منہ العباد والبلاد والشجر والدواب،
آرام پا جاتے ہیں اس کے مرنے کی وجہ سے. یہ جو ناپاک اور یہ اللہ کا نافرمان بندہ تھا اس کی وجہ سے آرام پا جاتے ہیں اللہ کے بندے. شہر، گلیاں، پیڑ، چوپائے. حدیث نہیں سمجھ میں آئی؟ برے آدمی سے پریشان رہتے ہیں لوگ، وہ تو دکھائی دیتا ہے. اور صرف لوگ ہی پریشان نہیں رہتے، بلاد گاؤں پریشان رہتا ہے. شہر کہتا ہے ارے مر بھی. سودا کے ایک شعر ہے بڑا پیارا سا، کہتا ہے سودا تیری فریاد سے آنکھوں میں کٹی رات. سودا تیری فریاد سے آنکھوں میں کٹی رات، آتی ہے سحر ہونے کو اب تو کہیں مر بھی. تو کہتے ہیں محلے، گلیاں، اور ارے جا کر مرتا کیوں نہیں ہے بھائی، مر جا، آتی ہے سحر ہونے کو اب تو کہیں مر بھی. مر بھی کا بھی جواب نہیں، جا کر اب تو کہیں مر بھی. ارے جا مر جا. خسکم جہاں پاک. تو گلیاں اس سے پریشان رہتی ہیں، شہر اس سے پریشان رہتی. یہی نہیں بلکہ اگر وہاں پیڑ بھی ہے، الشجر درخت بھی پریشان رہتا ہے، آرام مل جاتا ہے اس کو. وہ دواب چوپائے، ادھر بکریاں، بھیڑ، یہ بھی اس سے پریشان رہتی ہے اس کے گناہوں کی وجہ سے. بتاؤ کون کون اس سے پریشان رہتا ہے؟ گنہگار سے. زمین جس پر چلتا ہے کہہ رہی ہے مر بھی، خسکم جہاں پاک، نکل لے یہاں سے کہ ہمیں آرام ملے. تو والعبد الفاجر یستریح منہ العباد والبلاد والشجر والدواب، یہ سب کے سب اس سے آرام پا جاتے ہیں. تو جس سے آرام پا لیا گیا وہ مستریح منہ ہے، اور جو آرام پا گیا وہ مستریح ہے. مستریح عبد مومن ہے اور مستراح منہ عبد فاجر. تو صرف زمین اور آسمان ہی نہیں روتے، انسان ہی نہیں روتے، بلکہ پیڑ روتے ہیں، چوپائے روتے ہیں، بندے روتے ہیں، شہر روتے ہیں، سب روتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب خطبہ دیتے تھے تو وہاں ایک نخلا، کھجور کا یا کسی درخت کا ایک تنا تھا، وہاں اس کے اوپر آپ ہاتھ رکھتے تھے، یا وہ قریب تھا اس کے اوپر ہاتھ رکھتے تھے. آئیے وہ حدیث پہلے دیکھ لیتے ہیں. حدیث اس طرح: وعن جابر بن عبد اللہ رضی اللہ تعالی عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم كان يقوم يوم الجمعة فقالت امرأة من الانصار او رجل یا رسول اللہ الا نجعل لك منبرا قال ان شئتم فجعلوا له منبرا فلما كان يوم الجمعة دفع إلى المنبر فصاحت النخلة سياح الصبي ثم نزل النبي صلى الله عليه وسلم فزموا إليه تئن أنين الصبي الذي يسكن قال كانت تبكي على ما كانت تسمع من الذكر عندها. رواه البخاری في کتاب المناقب. حضرت امام بخاری رحمہ اللہ اس حدیث کو ایسے کتاب المناقب کے اندر لائے. راوی جیسا کہ معلوم حضرت جابر بن عبد اللہ ہے. پوری روایت میں نے پڑھ دی. حضرت جابر فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک درخت کے پاس اسے کھڑے رہتے تھے. کان یقوم یوم الجمعۃ الی شجرۃ او نخلۃ، یہ روایت کے الفاظ ہے. ایک درخت کا کوئی تنا تھا یا اسی طریقے سے ایک کھجور کا تنا تھا، اس کے اوپر آپ ہاتھ رکھتے تھے. تو انصاری اور عورت ایک آئی یا کوئی صاحب آئے اور انہوں نے کہا یا رسول اللہ الا نجعل لک منبرا، کیا آپ کے لیے ہم ممبر نہ بنا دیں؟ تو قال ان شئتم، اگر چاہو تو بنا دو. انہوں نے ممبر بنا دیا، یا اس عورت نے بنا دیا، اس آدمی نے. فقالت امرأة من الانصار او رجل، اس آدمی نے یا اس عورت نے بنا کر کے رکھ دیا. فلما كان يوم الجمعہ، جب جمعہ کا دن آیا اور آپ ممبر پر کھڑے ہوئے، جو یہ نیا بن کر کے آیا تھا تو وہ دور ہٹا دیا گیا تھا نا، دور ہٹا دیا گیا تھا وہ. اب جیسے ہی آپ نے خطبہ شروع کیا اس میں سے آواز نکلنے لگی رونے کی. فصاحت النخلۃ سیاح الصبی، اور کیسے روتے ہیں جیسے بچہ روتا ہے. صبی مینس بچہ، چائلڈ. فصاحت النخلۃ سیاح الصبی، وہ تنا کھجور کا وہ بچے کی طرح رونے لگا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا رونا جب سنا تو آپ ممبر سے اتر آئے. ثم نزل النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نیچے اترے. فضمه الیہ، اس کو اپنے سینے سے لگا لیا. اور تئن انین الصبی، اے کرت ان یئن من اے کر کے رونا، ایسے جیسے بچے روتے ہیں، تو
تو اس کو ان یا انو بولتے ہیں عربی میں. تئنو انین الصبی، جیسے بچہ اون اون کر کے روتا ہے، بلک بلک کر کے روتا ہے، ایسے رونے لگا جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اپنے سینے سے لگایا. اور جب سینے سے لگایا تو اس نے رونا بند کر دیا. الذی کان یسکن، وہ سکون ہو گیا اس کو. پتہ یہ چلا کہ صرف آسمان اور زمین یا انسان، شجر، دواب یہ سب نہیں روتے، بلکہ اس طریقے سے تنے بھی روتے ہیں. رونے کی وجہ ایک بتائی گئی، ایک تو نبی کی محبت، اور دوسرے نبی کی زبان مبارک سے جو وہ ذکر سنتا تھا اس کی وجہ سے، دور کر دینے کی وجہ سے وہ رو رہا تھا. جیسے کسی بچے کو جو آپ کے قریب رہتا ہو، جو آپ سے محبت کرتا ہو، اس کو دور کر دیا جائے تو رونے لگے ہو. جیسے قریب ہے وہ، اب اس کو دور کر دیا جائے، اس وجہ سے وہ رو رہا تھا. کانت تبکی علی ما کانت تسمع من الذکر عندها، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے قریب سے ذکر سننے کی وجہ سے وہ خوش رہتا تھا، اور جب اس کو ہٹا دیا گیا تو رونے لگا. پتہ یہ چلا کہ جمعہ کے اندر جو خطبہ دیا جائے، خطبہ ذکر پر مشتمل ہونا چاہیے، قصے کہانیوں پر نہیں. تو فما بکت علیہم السماء والارض وما كانوا منظرین، آسمان اور زمین نہیں روئے. حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے پیارے صحابی ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے. ایک واقعہ سناؤں ان کا، چلیے پہلے عربی پڑھ لیتے ہیں ان کے بارے میں. وعن ابی الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال اضحکنی ثلاث وابکانی ثلاث. اضحکنی مؤمل دنیا والموت یطلب، وغافل لیس من مغفول عنہ، وضاحک بملء فیہ لا یدری اعرض اللہ ام اسخطہ، وابکانی فراق احب الاحبۃ محمد صلی اللہ علیہ وسلم وصحبہ، وحول المطلع عند غمرات الموت، والوقوف بین یدی اللہ یوم تبدو السریرۃ علانیۃ الی الجنت ام الی النار. اللہ اکبر. حضرت ابو دردہ فرماتے ہیں کہ 3 چیز نے مجھے دنیا میں ہنسا دیا اور 3 چیز نے مجھے رلا دیا. کون فرما رہے؟ حضرت ابو دردہ. یہ کیسے لوگ تھے؟ یہ بکریوں کے چرانے والے، اونٹوں کے چرانے والے، یہ اتنے بڑے انسان بن گئے کہ ان کے اقوال کو کوٹ کیا جاتا ہے. جیسے بڑے بڑے فلاسفر اور بڑے بڑے لوگوں کے اقوال کوٹ کیے جاتے ہیں کہ کتنا اچھا قول ہے اس کا، کتنی اچھی بات کہی ہے. ہر صحابی اپنی جگہ پر ایک انجمن، اپنی ذات سے ایک انجمن. کہہ رہے ہیں کہ دنیا کی 3 باتوں نے مجھے ہنسا دیا، 3 باتوں نے مجھے رلا دیا. 3 باتوں پر بڑی ہنسی آتی ہے مجھے، اور 3 باتوں پہ رونا آیا. پہلی چیز جس نے مجھے ہنسا دیا وہ ہے مؤمل دنیا والموت یطلب. آدمی دنیا کی طلب میں لگا ہوا ہے، دنیا میں لمبی لمبی آرزویں کر رہا ہے. امل یؤمل، تعمیل کا مطلب آرزویں کرنا. یہ بنا لیتا ہوں، وہ بنا لیتا ہوں، ایک دکان ہے دوسری بنا لیتا ہوں، تیسری بنا لیتا ہوں، ایسا کر دیتا ہوں ویسا. مؤمل دنیا، دنیا میں لمبی لمبی آرزویں کر رہا ہے. والموت یطلب، اور موت اس کی تلاش میں ہے. وارنٹ لیے ہنسا دیا مجھے کہ آدمی لمبی لمبی آرزویں کر رہا ہے، موت اس کی تلاش میں ہے. کدھر ہے تو؟ میں ہوں نا تیرے پیچھے. ہے اجل سر پر لیے تلوار ننگی ہر گھڑی، ایک دن تجھ پر بھی اس کا ہاتھ بچ جائے گا. چل تیری تلاش میں نکلی ہوئی ہے وہ. مؤمل الدنیا، کتنی بڑی بات. اللہ اکبر. صحابہ بھی کیسے تھے؟ اس لیے کہ کس مدرسے سے پڑھا تھا اس سے اندازہ ہوتا ہے نا کتنے بڑے لوگ تھے. جیسا مدرسہ ہوتا ہے اس سے بڑے ایسے ایسے بچے نکلتے. ایک بات بولتا ہوں، ایک ٹوٹی سی مسجد ہے جس کی چھت جانتے ہیں کھجوروں کے پتوں کی اور دیوار مٹی کی ہے. بہت دنوں تک تو دروازہ نہیں تو کتے آتے تھے. اب دروازہ تھا ہی نہیں تو کتے آتے تھے، گھومتے رہتے. بہت دنوں تک اس میں دروازہ نہیں تھا. یہ مسجد نبوی کی بات کر رہا ہوں میں، یہ مسجد نبوی کی بات کر رہا ہوں، نبی کی مسجد کی بات کر رہا ہوں. اور ستون کیسے؟ کھجور کے درختوں کے پلر ہیں، ان کا جو تنا ہے وہ پلر کے طور پر استعمال کیا گیا. لیکن استاذ کیسا ہے؟ اللہ کا نبی ہے. اور طلبہ کیسے ہے؟ میں اللہ کی قسم کھا کر کے کہتا ہوں
کہ دنیا کی تمام یونیورسٹیز مل کر کے اور دنیا کے جتنے بھی پیسے والے ہیں سب پیسہ لگا دیں اور ایک لڑکے کو اگر ایک صحابی جیسا بنانا چاہے ناممکن ہے. دیٹ از امپاسبل, ناممکن ہے. ارے تم ایک صحابی نہیں پیدا کر سکتے, پوری دنیا کی یونیورسٹیز اور کالجز مل کر کے کون سی تربیت کر رہے ہو تم؟ اور میں کہتا ہوں اصل ہیرو وہی لوگ تھے, اور ایک ہیرو نہیں, دیکھو گے تو 1,24,000 تک تقریباً اتنے جتنے انبیاء اتنے صحابہ ہیں. جی 1,24,000 سے بھی زیادہ ہے صحابہ کرام, اور سب کے سب ہیرو ہیں. ارے وہ ٹوٹی پوٹی مسجد نرسری آف ہیروز, ہیرو لوگوں کی نرسری ہے, ہیرو لوگوں کی نرسری. ایک ہیرو نہیں, لاکھوں ہیرو پر, ہزاروں ہیرو ہیں, اور اپنی جگہ پر ہر ایک صحابی ہیرو ہے. جی نرسری آف ہیروز, ہیرو لوگوں کی نرسری. اور ایسی پڑھائی, سپاہی بنا دیا گیا تو سپاہی, کمانڈر ان چیف بنا دیا گیا کمانڈر ان چیف, قاضی بنا دیا گیا تو قاضی, جج بنا دیا گیا تو جج. اللہ, کہاں سے پڑھے, گورنر بنا دیا گیا تو گورنر. ہمارے سی ایم کہتے ہیں نا, سی ایم بنا دیا گیا تو سی ایم. کہاں سے پڑھاتے ہیں؟ حساب کرنے والے سی اے کی ضرورت نہیں تھی. میں ایم بی اے کر کے وہاں نہیں ان کو داخلہ لیا جاتا تھا کہ بھائی آئیے حساب کیجئے. اور حکومت کتنی بڑی تھی, ایسے ایسے 10 ہندوستان ضم ہو جائیں, معلوم ہے, ایسے ایسے 10 ہندوستان کے برابر. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حکومت تھی, معلوم ہے. حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں پورا جزیرۃ العرب اور عراق کے کچھ ایریے, حضرت ابو بکر کے زمانے میں پورا عراق, اور اس کے بعد حضرت عمر کے زمانے میں پورا کا پورا روم, حلب تک, انطاکیہ تک فتح ہو گیا تھا, اور پورا ایران فتح ہو گیا تھا. اور حضرت عبداللہ ابن عمر ابن عاص رضی اللہ, حضرت عمر ابن عاص کے ہاتھوں پورا مصر فتح ہو چکا تھا, اسکندریہ فتح ہو چکا تھا, سب پورے ضم ہو گئے تھے, شام فتح ہو چکا تھا. کتنی بڑی حکومت تھی, کیسے چلتا تھا؟ حساب کتاب ضروری ہے نا, کوئی آڈٹ کرنے والا ہونا چاہیے, آڈیٹر ہونا چاہیے نا, محاسب, کوئی سی اے ہونا چاہیے کہ نہیں, آڈیٹر. اور ڈاک کا نظام, کمیونیکیشن. ہم کیا تھے, کہاں آ گئے معلوم ہے؟ ہمیں اپنے کمپیوٹر کے اوپر ناز ہے, ہمیں اپنے کمیونیکیشن کے اوپر ناز ہے. ہم اپنی تاریخ بھول گئے. نرسری آف ہیروز, ہیرو لوگوں کی نرسری. ایک ہیرو ہے, کسی بات کر رہا ہے, دیکھو, اضحکنی ثلاث وابکانی ثلاث. دنیا کی 3 باتوں نے مجھے ہنسا دیا اور 3 باتوں نے مجھے رلا دیا. پہلی چیز جس نے مجھے ہنسا دیا وہ یہ, مؤمل الدنیا والموت یطلبو. کیسے اسکول سے پڑھے ہوئے لوگ تھے, کیا کوٹ ہے, کیا کیس کتنی شاندار ہوا تھا, مجھے حیرانی ہوتی ہے, کیا مدرسہ تھا, کیسے کیسے پڑھنے والے لڑکے تھے. مؤمل الدنیا والموت یطلبو, دنیا میں لمبی لمبی آرزویں کرنے والا جس کی تلاش میں موت نکلی ہوئی ہے. اور دوسرے, جس چیز نے مجھے ہنسا دیا, غافل ولیس بمغفول عنہ, ایسا لاپرواہ جس سے لاپرواہی نہیں کی جا رہی ہے. نہیں سمجھے؟ ایک آدمی غافل ہے, ارے کیا ہونے والا ہے, مست ہے, کہیں پی کر پڑا ہوا ہے تو کہیں پیسوں میں مست ہے, کہیں موبائل میں غافل ہے, لیکن اس سے غافل ایک ذات نہیں ہے اوپر والے. ہاں, مکمل اس کی نگاہ میں ہے. میرے پاس الفاظ نہیں کہ میں تعریف کر سکوں اس قول کی. آپ غافل, انکیئرفل ہیں آپ, لیکن کوئی ہے جو برابر آپ کے اوپر نگاہ رکھے ہوئے, کیئرفل ہے آپ کے تعلق, آپ کے تعلق سے کیئرفل ہے. وَغَافِلٌ لَيْسَ بِمَغْفُولٍ عَنْهُ, ایسا غافل جسے غفلت نہیں کی جا رہی ہے, برابر اس کی نگاہ میں ہے, اللہ کی نگاہ میں. اور تیسری بات جس نے مجھے ہنسا دیا وہ ہے وَضَاحِكٌ بِمِلِي فِيهِ, بملے پھر منہ بھر کر, بملے فی ہے منہ بھر کر, ضاحک مانے ہنسنے والا, منہ بھر کر ہنسنے والا, دور دور سے ہنسنے والا. فلا یدری الی الجنت ام الی النار, اسے معلوم نہیں کہ اسے جنت میں جانا ہے یا جہنم میں جانا ہے, پھر بھی ہنس رہا ہے. کہہ رہے 3 باتوں نے مجھے ہنسا دیا, جنت میں جانا ہے کہ جہنم میں جانا ہے یہ معلوم نہیں, اور ہنس رہا ہے. اس بات نے مجھے ہنسا دیا. اور جن 3 باتوں نے مجھے رلا دیا, وہ بھی تعریف نہیں کر سکتا. صاحب کیسے کیسے تھے اللہ. پہلی چیز جس نے مجھے رلا دیا وہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اس دنیا سے چلے جانا, اور میرے بہت سارے ساتھیوں کا چلے جانا. ابو درداء یہ بات اس وقت کہہ رہے ہیں جب حضرت عمر نہیں رہے, حضرت ابو بکر نہیں رہے, بڑے بڑے صحابہ کرام نہیں رہے, خود نبی نہیں رہے. کہہ رہے ہیں کہ سب سے زیادہ جس چیز نے مجھے رلایا ہے وہ میرے ساتھیوں کا, میرے ہیرو لوگ جو میرے ساتھی تھے ان کا چلے جانا اس دنیا سے. ہر ایک ہیرو تھا اپنی جگہ, ان کے چلے جانے پر. اور خود
हीरो लोगों के हीरो जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो इस दुनिया से चले गए। मेरे नजदीक सबसे महबूब फिराक अहब्बिल अहिब्बते, तमाम महबूब चीजों में सबसे ज्यादा महबूब जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जुदाई, वो साहबी और आपके सहाबा जो मेरे साथी थे उनके इस दुनिया से चले जाने की वजह से, इस चीज ने मुझे रुला दिया। और दूसरी चीज जिसने मुझे रुला दिया, जब मैं किसी को मरते देखता हूं तो मैं ये सोचता हूं कि कभी मेरे ऊपर भी गमरात मौत आने वाली है, मौत की बेहोशी, मौत की बेहोशी। अजीब हालत होती है वो। वहौलुल मुत्तले इंद गमरातिल मौत, किसी आदमी को मरते हुए देखो, सोचो कि उस हालत में हमें भी जाना है। इस चीज ने मुझे रुला दिया है कि मैं भी उसी हालत से गुजरने वाला हूं। एक जाते हुए जनाजे को मैं देखता हूं तो सोचता हूं कि किसी दिन मेरा भी जनाजा इसी तरह उठने वाला है, तो मैं उसकी जगह पर अपने आप को देखता हूं। कैसे हसास लोग थे, ये एहसास हमारे दिल के अंदर। अरे काहे को सवाल करते हो कि यहां काटा जा रहा है, वहां पूछा जा रहा है, यहां पटका जा रहा है, यहां मारा जा रहा है? सबब तो सामने जाहिर है ना। आपके पास हसास दिल नहीं है, आपका रब्त कहीं ढीला है, कहीं कटा हुआ है, फिर काहे का सवाल? सवाल कुरान से पूछो, सवाल हदीस से पूछो, सवाल सहाबा से पूछो, सवाल तारीख से पूछो। इन तमाम सवालों के जवाब मौजूद हैं। और तीसरी चीज जो मुझे रुला रही है वो ये है अल-उकूफ बैने यदैल्लाह, तन्हा अल्लाह के सामने खड़े होना है। न कोई तर्जुमान है और न कोई वकील है जो मेरी तरफ से कुछ बोल सके। किसी को बोलने की इजाजत नहीं है। वहां तो किसी बारगाह इलाही में जो सबसे मुकर्रब फरिश्ता उसको बोलने की इजाजत नहीं है, हजरत जिब्राइल को बोलने की इजाजत नहीं है। सारे के सारे चुपचाप खड़े हुए हैं डर के मारे। अल्लाह ला यतकल्लमूना इल्ला मन अज़िन लहु रहमान, जब तक अल्लाह इजाजत न दे किसी को बोलने की इजाजत नहीं है। वहां पर बंदा खड़ा हुआ है, सवाल अल्लाह की तरफ से, जवाब बंदे की तरफ से। कोई तर्जुमान नहीं, कोई वकील नहीं, कोई बचाने वाला नहीं। आगे देखेगा तो अल्लाह, दाएं देखेगा तो उसका अमल है, बाएं देखेगा तो उसका अमल है, पीछे तो देखेगा नहीं डर के मारे, जैसे कि सब कुछ तो उसके सामने। और वहां जो चीज दुनिया में छुपा रखा है वो जाहिर हो जाने वाली है। झूठ नहीं बोल सकता, वही बात कही जा रही है। यहां तो छुपा ले रहा है, वकील उसके ऊपर पर्दा डाल दे रहा है, अपने दलाइल की रोशनी में झूठे सच्चे दलाइल पेश करके केस को दबा देता है। लेकिन वहां छुपी हुई चीज जाहिर हुई। वल उकूफ बैन यदैल्लाह, अल्लाह के सामने खड़े होना है। यौम तब्दु सरीरतु अलानियतन, छुपी हुई चीज अलानिया हो जाए, सरीरा अलानिया बन जाएगी। शरीर में छुपी हुई चीज अलानिया बन जाए, छुपी हुई चीज जाहिर हो जाएगी। और फिर पता चलेगा उसको कि इसे जहन्नम में जाना है कि जन्नत में जाना है। फौजाल इब्न सैफी बुजुर्ग है, हसन बसरी जैसे, इनके बारे में कौल मैंने पढ़ा, अरबी में पढ़ देता हूं। मैं कोई भी हवाला उर्दू में नकल नहीं करता, मेरी आदत है जी। काना फुज़ालत इब्न सैफी कसीर अल-बुकाई फदखल अलैहि रजुल वहुव यबकी फक़ाल लिज़ौजतिही मा शानु क़ाल ज़अम अन्नहु युरीदु सफ़रन बईदन वमा लहु ज़ादुन। बहुत प्यारी बात है। फुज़ाल इब्न सैफी बहुत रोते थे, कसीर अल-बुकाई, देखो तब रो रहे हैं। एक आदमी उनसे मिलने के लिए आया, फदखल अलैहि रजुल, एक आदमी आया, वो यबकी, रो रहे थे। तो उनकी बीवी से कहा क्या हो गया, मा शानु, क्या बात है, क्यों रो रहे हैं? तो क्या बताऊं, ज़अम अन्नहु युरीदु सफरन बईदन वमा लहु ज़ाद, वो इस बात पर हमेशा रोते रहते हैं कि उन्हें एक लंबे सफर पर जाना है, उनके पास तोशा नहीं है। हम लोग 24 घंटे का सफर करते हैं, खाना पैक करवा लेते हैं, पैसा जेब में रख लेते हैं, टिकट ले लेते हैं, सारी चीजें। इतने लंबे मामूली सफर के ऊपर जाना है तो इतनी तैयारी। वो कह रहे हैं कि मुझे तो बड़े लंबे सफर पर जाना है, पूरे बरज़ख का सफर कवर करना है, मुझे पूरा कई हजार साल का जो वक्फा है वो मैदान महशर में गुजारना है, मैदान हश्र में गुजारना है। तो एक लंबे सफर के ऊपर जाना है तो चाहिए नहीं। ज़अम अन्नहु युरीदु सफ़रन बईदन वमा लहु ज़ाद, एक लंबे सफर पर जाना है तो चाहिए नहीं है। अजीब बात है, आप दुनियावी मामले में बड़े चुस्त हैं और दीन के मामले में बड़े सुस्त हैं। दुनिया के मामले में चुस्त, 24 घंटे के सफर में दुनिया भर के तोशे, पैसे, टिकट सब लेकर जाते, और एक लंबे सफर पर आपको जाना है उसके लिए कोई तैयारी नहीं। और इस सिलसिले में अल्लाह गफूरुर रहीम, अल्लाह गफूरुर रहीम। अरे भाई आगे भी पढ़ना, दूसरी आयत तो छोड़ दिया तूने, ये पढ़ते नब्बी इबादी अन्नी अनल गफूरुर रहीम व अन्ना अज़ाबी हुवल अज़ाबुल अलीम। सूरह हिज्र की आयत है 14वें पारे की। बंदा एक आयत पर रुक जा रहा,
اللہ فرما رہا ہے میرے بندوں کو بتا دو وَنَبِّئْ عِبَادِي، میرے بندوں کو بتا دو انی انا الغفور الرحیم، کہ میں غفور رحیم ہوں. بندہ اسی پر خوش ہو رہا ہے ہاں. اور شتر مرغی کی طرح منڈی اس نے ڈال دیا ریت میں، اگلی آیت نہیں دیکھ رہا ہے وَأَنَّ عَذَابِي هُوَ الْعَذَابُ الْأَلِيمُ، اور میرا عذاب دردناک عذاب ہے. وہ نہیں دیکھ رہا ہے، بات والی آیت ہے، بالکل بات کی آیت ہے، بس یہی پر رک جا رہا ہے. اللہ غفور رحیم ہے. سوچ رہے کسی شاعر نے بہت اچھا کہا ہے تصل الذنوب الى الذنوب وترتجي درك الجنان بها وفوز العابد ونسيت ان الله اخرج آدم منها الى الدنيا بذنب واحد. تم گناہ پر گناہ کیے چلے جا رہے ہو اور جنت ملنے کی تمنا. تم گناہ پر گناہ کیے چلے جا رہے ہو، ایک گناہ، دو گناہ، تین گناہ، پوری زندگی گناہوں میں ڈوبی ہوئی ہے، گناہ پر گناہ کیے چلے جا رہے ہو. درکل اور وترتجی، اور تمہیں امید ہے درکل جنان بها، ان گناہوں کے کرنے کے بعد بھی تمہیں جنت پانے کی امید ہے. وہ فوز العابدی، اور ایک عبادت گزار کی کامیابی تمہیں ملنے والی ہے. وَنَسِيتَ أَنَّ اللَّهَ أَخْرَجَ آدَمَ، اور یہ بات بھول گئے کہ تمہارے باپ کو، آدم کو، اخرج، اللہ نے نکال دیا تھا، منہا الی الدنیا بذنب واحد، اللہ تعالیٰ نے جنت سے تمہارے باپ کو ایک گناہ کی وجہ سے نکال دیا تھا. وہ جنت میں تھے، ایک گناہ کی وجہ سے باہر نکال دیا. تم باہر ہو بہت سارے گناہوں کی وجہ سے جنت میں چلے جاؤ گے. ایک عجیب و غریب بات ہے. تصل الذنوب الى الذنوب وترتجي درك الجنان بها وفوز العابد ونسيت ان الله اخرج آدم منها الى الدنيا بذنب واحد. تم گناہوں پر گناہ کیے چلے جاتے ہو اور جنت پانے کی امید کرتے ہو، جبکہ تمہارے باپ آدم کو جنت سے دنیا کی طرف بھیج دیا گیا تھا اور نکال دیا گیا تھا جنت سے ایک گناہ کی وجہ سے. دیکھ رہے ہیں تو آدمی اس سام میں پڑا ہوا ہے، اس امید میں پڑا ہوا ہے کہ اللہ غفور الرحیم ہے، مجھے بخش دے گا. ایک حدیث پڑھنے جا رہا ہوں، سارا ذہن صاف ہو جائے گا. حدیث سنو، حدیث اس طرح وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تلا قول اللہ عز وجل فی ابراہیم رب انہن اضللن کثیرا من الناس فمن تبعنی فانہ منی ومن عصانی فانک غفور رحیم. والآیہ وقال عیسیٰ علیہ السلام ان تعذبهم فانہم عبادک وان تغفر لهم فانک انت العزیز الحکیم. فرفع یدیہ وقال اللہم امتی امتی وبکا. فقال اللہ عز وجل یا جبریل اذهب الى محمد وربك اعلم فسأله ما يبكيك. فجاءه جبريل عليه السلام فسأله فأخبره رسول الله صلى الله عليه وسلم بما قال وهو اعلم. فقال الله يا جبريل اذهب الى محمد فقل انا سنرزيك فی امتک ولا نسوءک. رواہ البخاری فی کتاب المناقب. حضرت عبداللہ ابن عمر ابن عاص فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابراہیم کا وہ قول جسے اللہ نے نقل کیا سورہ ابراہیم میں، وہ نقل کیا، پڑھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تلاوت کی نماز میں. رب انہن اضللن کثیرا من الناس فمن تبعنی فانہ منی، یہ آیت کریمہ تلاوت. اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا قول ان تعذبهم فانہم عبادک وان تغفر لهم فانک انت العزیز الحکیم. اس آیت کریمہ کا میں مطلب کھولنا چاہ رہا ہوں. اس آیت کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس آیت کو رات بھر پڑھتے رہے تاکہ پاؤں میں ورم آ گیا. صبح ہو گئی یہ آیت پڑھتے ہوئے ایک ہی نماز میں کیا، اور روتے روتے آپ کی ہچکیاں بچ گئیں. اے اللہ تو اپنے بندوں کو اگر عذاب دے تو وہ تیرے بندے ہیں. وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اور اگر تو ان کو بخش دے تو تو غالب ہے اور حکمت والا ہے. آیت کریمہ کا مطلب دیکھیے، اللہ یہ فرما رہا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما رہے کہ اگر تو ان کو بخش دے، بخشتا کون ہے؟ جو غالب ہو، انتقام لینے پر قادر ہو مگر بخش دے تو قادر ہے. بندوں نے گناہ کیا ہے، تو چاہے تو انہیں سزا دے سکتا ہے، انتقام لے سکتا ہے، تو عزیز ہے، عزیز بنے غالب. ارے جو عاجز ہو وہ دوسرے کو معاف کر دے تو کیا کمال ہے، تو بدلہ لے ہی نہیں سکتا، خود کمزور ہے. لیکن جو طاقتور ہو، بدلہ لینے پر قادر، وہ اگر معاف کر دے تو یہ کمال ہے. اے اللہ تو عزیز ہے، تو انتقام لے سکتا ہے، اس کے بعد بھی اگر تو معاف کر دے تو عزیز ہے، تو غالب ہے اور حکیم ہے. حکیم لانے کی کیا ضرورت تھی یہاں پر، یہ صفت لانے کی؟
غالب ہے، بخش سکتا ہے۔ حکیم لا کر کے بتانا چاہ رہا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کہ میں غالب ہوں، غالب ہونے کے بعد بھی بخش سکتا ہوں، بخش دوں گا، لیکن حکیم بھی ہوں اس لیے کہ ہر میرا بندہ میرے رحم کے قابل نہیں ہوتا، اس لیے کہ ہر ایک کو بخش دینا ہے میری حکمت کے خلاف ہے۔ یہ تو ایسا ہو جائے گا کہ ام حسب الذین استرحوا السیئات ان نجعلہم کالذین آمنوا وعملوا الصالحات، یہ تو ایسا ہوا کہ ارتکاب گناہ کرنے والے اور ارتکاب ثواب کرنے والے، اچھا کرنے والے اور برا کرنے والے دونوں برابر ہو جائیں گے۔ تو اگر گنہگار کو سزا نہ دے، سب کو معاف کر دے، تو اس کی حکمت کے خلاف ہے۔ یہ تو ایسے ہی ہوا جیسے ایمان والے کو اور کفر کرنے والے کو دونوں کو ایک پلیٹ فارم پر کھڑا کر دیا جائے، یہ اس کی حکمت کے خلاف ہے۔ تو اس آیت کریمہ کو کوئی نہیں پڑھتا کہ بھئی اللہ غالب ہے، بخش سکتا ہے، لیکن سب کو بخش دینا وہ اس کی حکمت کے خلاف ہے۔ لہذا یہ کہنا اللہ غفور الرحیم ہے، بخش دے گا، یہ اس کی حکمت کے خلاف ہے۔ کہیں انتقام کے دائرے میں آ گئے تو کیا گردن نپ جائے گی، ٹیٹوا دبا دیا جائے گا، ہاں، اور کھٹیا کھڑی ہو جائے گی۔ یہ آیت کریمہ پڑھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، پڑھتے رہے پڑھتے رہے پڑھتے رہے، پاؤں میں ورم آ گیا، روتے رہے پڑھتے رہے۔ اس کے بعد ہاتھ اٹھایا، فرفع یدیہ، اس آیت کریمہ کو پڑھنے کے بعد آپ نے اپنے ہاتھ اٹھائے، وقال اللہم امتی امتی، اے میرے معبود میری امت میری امت۔ زندگی بھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی امت کی فکر رہی۔ میں کہتا ہوں امت کو اپنے نبی کی کتنی فکر ہے؟ کوئی لگا ہوا ہے کہ آپ کے سایہ نہیں تھا، کوئی لگا ہوا آپ نور کے تھے، کوئی لگا ہوا یہ ثابت کرنے میں کہ آپ بشر نہیں تھے۔ یہ فضول چیزوں میں امت الجھی ہوئی ہے، تو یہ کافر ہے تو وہ کافر ہے۔ آج امت میں کتنا اختلاف ہے بتائیے آپ؟ یہ اختلاف بھی ہماری دنیا کو جہنم بنانے میں بہت بڑی معاون اور بہت بڑی مددگار ہے۔ ہر ایک مسلک بس جو کچھ اس کے پاس ہے اسی کے اوپر خوش ہے۔ کل حزب بما لدیہم فرحون۔ پوری دنیا کے اندر ہمیں تباہ و برباد کرنے میں یہ جو اختلاف مسلکی ہے یہ بہت بڑا رول ادا کر رہا ہے، یہ بھی ذہن میں رکھا جائے۔ ہم کیوں پریشان ہیں؟ لیکن نبی کو ہمیشہ اپنی امت کی فکر دی۔ فرفع یدیہ، آپ نے اپنے ہاتھ اٹھائے اور آپ نے کہا اللہم امتی امتی، اے میرے معبود میری امت میری امت۔ وہ بکا، اور آپ زار و قطار رونے لگے، وہ بکا، رونے لگے آپ۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت جبریل کو بھیجا، جبریل جاؤ، مجھے معلوم ہے، پوچھو میرا حبیب کیا مانگ رہا ہے، کیوں رو رہا ہے، کچھ چاہیے اس کو، فسلہ ما یبکیک، پوچھو کیوں رو رہے ہیں۔ تو حضرت جبریل آئے اور آنے کے بعد پوچھا کہ آپ کیوں رو رہے ہیں، اللہ پوچھ رہا ہے۔ تو آپ نے بتایا میں اپنی امت کے بارے میں بہت فکر مند ہوں، میری امت کا کیا حال ہونے والا ہے۔ جبرائیل آئے اور کہا کہ آپ کے حبیب یہ بول رہے ہیں کہ مجھے میری امت کی فکر ہے، بہت بڑی فکر ہے، اس لیے رو رہا ہوں، اللہ کو معلوم ہے۔ اللہ نے فرمایا جبرائیل جا کر کے میرے حبیب سے بول دو ان سنرسیک فی امتک ولا نسوءک، ہم آپ کی امت کے بارے میں آپ کو خوش کر دیں گے، بس۔ اللہ، تو یہ رونے کی وجہ سے نبی کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنی بڑی خوشخبری سنائی ہے آپ کی امت کو۔ جاؤ میرے نبی سے بول دو، وہ رو رہا ہے جس وجہ سے اپنی امت کے بارے میں رو رہا ہے، تو جا کر کے بول دو اِنَّ سَنُرْزِيكَ فِي أُمَّتِكَ، اے میرے حبیب تیری امت کے بارے میں ہم تمہیں خوش کر دیں گے، بس نا۔ اور نبی اپنی امت کے بارے میں کیسے راضی ہوں گے؟ جب امت کے اچھے لوگ بخش دیے جائیں۔ کون سے لوگ؟ اور بخشے کون جائیں گے؟ بخشے کون جائیں گے؟ جس سے اللہ اور اس کا رسول راضی ہو، ان سے جن سے اللہ بھی راضی نہیں، رسول بھی راضی نہیں، اگر نام کے مسلمان۔ آئیے وہ حدیث بھی دیکھ لیتے ہیں، کئی دفعہ وہ حدیث پڑھ چکا ہوں میں، بات صاف ہو جائے۔ حدیث اس طرح، وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لکل نبی دعوت مستجابہ فتعجل کل نبی دعوتہ وانی اختبات دعوتی شفاعة لامتی یوم القیامہ فہی نائلۃ ان شاء اللہ من مات من امتی لا یشرک باللہ شیئا، رواہ مسلم فی کتاب الایمان۔ حضرت امام مسلم رحمہ اللہ اس حدیث پاک کو مسلم شریف کتاب الایمان کے اندر اسی طرح لائے۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہر نبی کی ایک دعا مستجاب ہے۔ جتنے انبیاء کرام آئے سب سے اللہ نے کہہ دیا کہ تمہاری بہت ساری دعائیں قبول کروں گا، بہت ساری دعائیں ریجیکٹ کر دوں گا، لیکن ایک دعا گارنٹیڈ ہے، دعا ضرور قبول کروں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا تمام انبیاء کرام نے اپنی اپنی دعائیں جو گارنٹیڈ تھی دنیا میں مانگنی پوری ہو گئی جیسا کہ اللہ نے وعدہ کیا تھا، لیکن میں نے اپنی وہ دعا دنیا میں نہیں استعمال کی ہے، ابھی بچا کر رکھا ہوا ہے میں نے، چھپا کر۔ اللہ
तमाम अंबिया किराम ने दुनिया ही में वो दुआ मांग ली, हमारे नबी ने वो दुआ अब तक इस्तेमाल नहीं फरमाई है, अब तक रखी हुई है वो, और वो क़यामत के दिन इस्तेमाल होती है। वइन्नी इख्तबातु दावती शफाअतन लिउम्मती यौमल क़ियामा, मैंने छुपा कर वो दुआ रखी हुई है जो गारंटीड है, और मैं इस्तेमाल करूंगा अपने उम्मतियों की बख्शिश के ताल्लुक से, सिफारिश करूंगा उसके जरिए, और वो दुआ गारंटीड है, जरूर कबूल की जाएगी। अब सारे के सारे उम्मती खुश। आखिर में एक टुकड़े में उसका जवाब दिया गया, फयनाइलतुनी इंशाअल्लाह मम्मा तमिन उम्मती ला युशरिकु बिल्लाहि शैया। इस दुआ के दायरे में वही आने वाला है जिसने अल्लाह के साथ शिर्क न किया हो। सारे लोग खुश नहीं हो सकते, सारे लोग बख्शे नहीं जाएंगे, वही लोग बख्शे जाएंगे जिन्होंने शिर्क नहीं किया होगा। देखिए ये बहुत बड़ी बात। शैतान भी रोता है, शैतान भी रोता है। अच्छा, शैतान भी रोता है? अरे अब जब ये रो दिया तो कौन नहीं रोएगा, ये रो दिया। दलील दलील ये हदीस पाक। वान अबी हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज़ा क़रअ इब्नु आदम अस-सजदता फसजदा एतज़ल अश-शैतानु यबकी यक़ूल या वैलहु उमिर इब्नु आदम बिस-सुजूद फसजद फलहुल जन्नह व उमिरतु बिस-सुजूद फअबैतु फलियन नार। रवाहु इब्न माजा फी इकामति सलाति व सुन्नति फीहा। हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला फरमाते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जब अल्लाह का कोई बंदा कुरान की तिलावत करता है, नमाज में तिलावत करते वक्त जब सजदे तिलावत आती है और जब वो सजदा करता है तो शैतान एक कोने में चला जाता है। या तज़ल शैतान यबकी, एक गोशे में जाता है, बहुत रोता है, यबकी, और रोने लगता है, कहता है या वैलहु, हाय इब्ने आदम। ऐसा कि जब उसे सजदे का हुक्म दिया गया तो उसने सजदा कर लिया, लेकिन मुझे भी एक सजदा करने के लिए कहा गया था, उसको सजदा करने के लिए कहा गया। देखो कुरान में कि वस्जुदू, सजदा कर लिया उसने तो उसके लिए जन्नत है, और मुझे भी सजदा करने के लिए कहा गया था, एक सजदा करने के लिए, मैंने सजदा नहीं किया, मेरे लिए जहन्नम है, फलियन नार, मेरे लिए जहन्नम है। तो वो भी रोता है अल्लाह, तो शैतान भी रोता है। अच्छा, एक रोना होता है खुशी का भी रोना होता है। आदमी जब जज्बात का उफूर होता है तो बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाता है तो रोता है। एक सहाबी ऐसे ही इमोशनल हो गए थे, बहुत ज्यादा फरह से रो पड़े। आइए वो हदीस पढ़ लेते हैं। हदीस इस तरह, वान अनस इब्न मालिक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लिउबय्य इन्नल्लाह अमरनी अन अक़रा अलैका लम यकुनिल लज़ीना कफ़रू मिन अहलिल किताब क़ाल वसम्मानी क़ाल नाम फ़बका। रवाहुल बुख़ारी फ़ी किताबिल मनाक़िब। हज़रत इमाम बुख़ारी रहमहुल्लाह इस हदीस पाक को ऐसे ही बुख़ारी शरीफ किताबुल मनाक़िब में लाए। रावी हज़रत अनस इब्न मालिक है। हज़रत अनस इब्न मालिक फरमाते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मशहूर कारी कुरान हज़रत उबई इब्न काब को बुलाया, जिनको हज़रत उमर ने कहा था जाकर 11 रकात तरावी पढ़ाओ, बराबर है, और तमीम दारी को कहा था कि 11 रकात तरावी पढ़ाओ जाकर के। ये उन्हीं में से एक है, दोनों में से, तमीम दारी और उबई इब्न काब। उबई इब्न काब बहुत अच्छा कुरान पढ़ते थे, बुलाया। बट नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुस्कुराते हुए उनसे कहा कि उबई तुम बहुत अच्छा कुरान पढ़ते हो। इन्नल्लाह अमरनी अन अक़रा अलैका लम यकुनिल लज़ीना कफ़रू मिन अहलिल किताब। अल्लाह ने मुझे हुक्म दिया कि मैं तुम्हें सूरह बय्यिना पढ़कर सुनाऊं। अल्लाह ने मुझे हुक्म दिया है कि ऐ मेरे हबीब तुम लम यकुनिल लज़ीना कफ़रू सूरह बय्यिना पूरी पढ़ करके मेरे बंदे उबई इब्न काब को सुनाओ। अब हजरत उबई इब्न काब रज़ियल्लाहु ताला ने सुना कि अल्लाह ने अपने नबी को हुक्म दिया है कि मुझे सूरह बय्यिना सुनाए। तो हजरत उबई इब्न काब ने पूछा, काला वो सम्मानी, ऐ अल्लाह के रसूल क्या अल्लाह ने मेरा नाम लिया है कि उबई इब्न काब को सुनाओ? नाम का नाम लेकर के कहा अल्लाह ने कि मेरे हबीब तुम उबई इब्न काब को कुरान सुनाओ। और सारों कतार रोने लगे, रोते रोते हिचकियां बच गई, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी उनके साथ रोने लगे। कहा कि ऐ अल्लाह के रसूल अल्लाह ने मेरा नाम लिया है कि मेरा हबीब उबई इब्न काब को कुरान सुनाए। कहा कि हाँ तुम्हारा नाम लिया है कि उबई इब्न काब को तुम कुरान सुनाओ। सारों कतार रोने लगे। ये एक खुशी का इजहार था
جیسے بہت زیادہ ایموشنل ہو جانا کہتے ہیں، وہ پورے جذبات کی وجہ سے حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ رو پڑے. تو کبھی کبھی وہ پورے جذبات سے بھی آدمی رو پڑتا ہے، اور کبھی کبھی آدمی بہت زیادہ رحمت کی وجہ سے، رحم کی وجہ سے رو پڑتا ہے. آئیے وہ حدیث دیکھ لیتے ہیں. حدیث اس طرح وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ زار النبی صلی اللہ علیہ وسلم قبر امه فبكى وابكى من حوله فقال استاذنت ربي في ان استغفر لها فلم يؤذن لي واستاذنته في ان ازور قبرها فاذن لي فزوروا القبور فانها تذكر الموت. رواہ مسلم فی کتاب الجنائز. حضرت امام مسلم رحمہ اللہ اس پوری حدیث کو ایسے کتاب الجنائز کے اندر لائے. راوی حضرت ابو ہریرہ. حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ماں کی قبر پر آئے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ماں کی جو قبر ہے والدہ کی کدھر ہے؟ مدینہ میں کہ مکہ میں؟ کہاں ہے؟ نہ مدینہ میں نہ مکہ میں، بلکہ مدینہ سے چلتے ہوئے آپ مکہ کی طرف آ رہی تھی. ام ایمن آپ کے ساتھ تھے حضرت آمنہ کے. تو ایک مقام ہے مقام ابوا، وہاں پر انتقال ہو گیا، وہیں پر دفن ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب نبی بنائے گئے تو آپ اس مقام ابوا کے اوپر آئے. مدینہ سے چل کر کے آپ کی والدہ آمنہ ام ایمن کے ساتھ آ رہی تھی اور مکہ کی طرف آ رہی تھی مدینہ سے. تو ایک مقام ہے مقام ابوا، وہیں پر بیمار ہو گئی، وہیں پر طبیعت خراب ہوئی. اس وقت میرا خیال ہے کہ آپ کی عمر 4-5 سال کی رہی ہوگی. آپ نے اپنی والدہ کو اس حالت میں جب آپ چھوٹے تھے آپ نے مرتے ہوئے دیکھا ہے. مکہ کے یتیم نے کتنی تکلیفیں اٹھائی اللہ. اپنی والدہ کو اپنے مرتے ہوئے دیکھا ہے، چھوٹے سے ہیں. جب نبی بنائے گئے تو آپ نے کہا ماں کی قبر کی زیارت کے لیے چلو. صحابہ کرام بھی تیار مقام ابوا پر آئے. جیسے ہی قبر کے پاس آئے زاروں قطار رونے لگے. زار النبی صلی اللہ علیہ وسلم قبر امہ، اپنی ماں کی قبر پر آئے. فبکا، زاروں قطار رونے لگے. ماں ہوتی ہے رحم کی وجہ سے، رحمت کی وجہ سے، کہ ماں کتنی رحیم ہوتی ہے، رحیمہ ہوتی ہے، کتنی شفیقہ ہوتی ہے اپنی اولاد کے اوپر، اپنے بچے کے اوپر. یاد آئی اور آپ زاروں قطار رونے لگے. بعض لوگوں نے کہا کہ اس وجہ سے بھی آپ کو رونا آیا کہ انہیں اسلام نہیں ملا، وہ حالت کفر پر مری، اس وجہ سے آپ کو رونا آ گیا. اس میں ایک نقطہ یہ ملتا ہے کہ ہر ایک مسلمان کی ایک کوشش ہونی چاہیے کہ جس سے اس کے تعلقات ہیں یا جتنے اس کے دائرے کار میں ہیں، مسلم یا غیر مسلم، سب کے تئیں اتنی محبت رکھے کہ اگر کوئی کفر کے اوپر مر جائے تو بھی افسوس کرے کہ وہ میرے سرکل میں تھا اور دیکھو کفر کے اوپر مر گیا. اسے رونا آنا چاہیے. میرا ایک ساتھی جس سے میرے لین دین کے تعلقات تھے، دیکھو کفر کے اوپر مر گیا. کیا اس طریقے کا احساس آپ کے دل میں ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ماں کی قبر پر آئے اور زار و قطار رونے لگے. اس وجہ سے بھی کہ میری ماں تھی، رحمت کی وجہ سے، یا اس وجہ سے کہ وہ ماتت علی الشرک، کہ شرک کے اوپر ان کا انتقال ہوا. ماتت مشرکتن، وہ مشرک ہو کر کے مری ہیں، کفر کے اوپر مری ہیں. اس وجہ سے آپ کو رونا آ گیا. اور آپ کو دیکھ کر کے دوسرے صحابہ بھی رونے لگے. یہ وہ بکاء الموافقہ، کسی کو دیکھ کر کے رونا. وہ تو رو رہا ہے غم کی وجہ سے، کسی کو روتے دیکھ کر رونا. تو صحابہ کرام تو آپ کے ہر دکھ سکھ میں شریک رہتے تھے، آپ کے غم میں شریک، آپ کے دکھ میں شریک، اور آپ کی خوشی میں شریک. ہر قدم پر آپ کے ساتھ تھے. جان لگ رہی ہے جان دے رہے، مال لگ رہا مال دے رہے، گھر چھوڑنا پڑا گھر چھوڑ رہے. اللہ کا رسول، اللہ اور اس کے رسول کے سب کچھ حاضر ہے. یہ جذبہ جب تک پیدا نہیں ہوگا تب تک برابر مارتے رہو، دنیا برابر مارتی رہے گی آپ کو. اس طریقے کا جذبہ پیدا ہونا. اے اللہ کے رسول، ہم آپ کے لیے اور جس کاج کو لے کر کے آئے ہیں اس کے لیے ہمیں پوری زندگی لگا دے رہے ہیں. جانتے ہیں ہم تو ایک دکان کے لیے، ایک بنگلے کے لیے ترستے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اونٹوں کے چرانے والوں کو، بکریوں کو چرانے والوں کو، جن کے اوپر کوئی حملہ نہیں کرتا تھا کہ حملہ کریں گے تو ان کے پاس ملے گا کیا؟ لینے کے دینے پڑ جائیں گے، لینے کا دینا پڑ جانا. ان کے پاس تو تھا ہی نہیں، اسی وجہ سے کسی نے ان کے اوپر حملہ نہیں کیا. کیا ملتا ہے ان کو؟ تھوڑی سی بکریاں، تھوڑے سے اونٹ. اس کے لیے کوئی لشکر کشی کرتا ہے کیا؟ کہتے نہیں کہ ایک چور جو ہے ایک گھر میں داخل ہوا، بونی یہیں سے کرتے، کچھ مل جائے تو بونی یہیں سے کر لیتے. گھر میں گھسا، دیکھا کہ 2 لوگ سو رہے، ایک بڑھیا ہے، بڈھا سو رہا ہے. اس نے جو اس کے پاس چادر تھی، وہ چادر
وہ ایک کھاٹ کے پاس وہ بڑھیا کے وہاں رکھ دیا کہ پہلے میں جا کر کے دیکھتا ہوں کہ گھر میں سامان کتنا ہے، سامان جمع کروں گا اور اس چادر کے اندر باندھوں گا اور یہ جا وہ جا۔ گھر میں ایک چیز نہیں ملی، بہت غریب لوگ تھے، کچھ نہیں ملا۔ اس نے کہا کہ بونی خراب ہو گئی ہے، کچھ بھی نہیں ملا، چلو دوسرا گھر دیکھتے ہیں۔ جب وہاں آیا کہ چادر لے لوں، چلو چادر نہیں تھی وہاں، چادر کدھر گئی؟ دیکھا بڑھیا سو رہی ہے اوڑھ کر کے، یہ بھاگا کہ گھر والے لگتا ہے جاگ گئے ہیں۔ جب یہ دروازے کی طرف بھاگا، پیچھے سے بڑھیا کی آواز آئی، بیٹا آپ کے آنا تو میرے بڈھے کے لیے بھی لیتے آئے۔ تو یہ لینے کے دینے پڑ جانا، لینے کے دینے پڑ جانا، ایسا ہوتا ہے۔ گئے تھے لینے کے لیے اور دینا پڑ گیا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو روتے دیکھ کر صحابہ کرام رو پڑے۔ آپ نے فرمایا میں نے اپنے رب سے اجازت طلب کی کہ میں اپنی ماں کے لیے مغفرت کی دعا کروں تو اجازت نہیں دی گئی، اور میں نے اپنی ماں کے قبر کی زیارت کی اجازت مانگی تو اجازت دی گئی۔ فزور القبور، تو تم لوگ قبروں کی زیارت کرو، فإنها تذکر الموت، اس لیے کہ یہ قبریں موت کو یاد دلاتی ہیں۔ نکتہ یہ ملا کہ جو قبریں موت کو یاد نہ دلائیں وہ قبریں نہیں ہیں۔ کتنی عالی شان درگاہیں بنا لی جاتی ہیں، ان کو دیکھ کر کے اللہ یاد آتا ہے، موت یاد آتی ہے۔ وہ تو کنسٹرکشن کتنا شاندار ہے، کس معمار نے بنایا ہوگا، کیا کلر ہے، کیا ہے، یہ ساری چیزیں یاد آتی ہیں۔ تو ایسا کلر گھر میں لگانا چاہیے وغیرہ وغیرہ۔ تو جو قبریں موت کو یاد دلائیں، موت کو یاد دلائیں، ایسی قبروں کی زیارت کرو، ٹوٹی پھوٹی قبریں۔ ایک دن ہمارا بھی یہ حشر ہونے والا ہے۔ فزور القبور فإنها تذکر الموت، قبروں کی زیارت کرو اس لیے کہ قبریں موت کو یاد دلاتی ہے کہ تمہیں بھی ایک دن مر جانا ہے۔ تو اس طریقے کا بھی ایک رونا ہوتا ہے۔ تو رونے کے بہت ساری قسمیں ہیں، اور ایک رونے سے تو دوسرے کو تکلیف ہوتی ہے مرنے کے بعد۔ آئیے وہ حدیث پڑھ لیتے ہیں۔ حدیث اس طرح، وعن عبد الله رضی اللہ تعالی عنہ ان حفصة رضی اللہ تعالی عنها بكت على عمر فقال مهلا يا بنية ولم تعلم ان رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم قال ان الميت يعذب ببكاء اهله عليه، رواہ مسلم کی کتاب الجنائز۔ حضرت امام مسلم اس حدیث پاک کو ایسے کتاب الجنائز کے اندر لائے، راوی حضرت عبداللہ۔ حضرت عبداللہ فرماتے ہیں کہ حضرت حفصہ اپنے باپ، اپنے والد حضرت عمر کے مرنے پر رونے لگی۔ تو صاحب نے کہا یا بنی رکو رکو رکو، کیا تمہیں معلوم نہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہے کہ میت پر رونے کی وجہ سے میت کے اوپر عذاب ہوتا ہے، تو میت پر رونا نہیں چاہیے۔ اس حدیث کا کیا مطلب ہے؟ اس حدیث کے دو مطالب ہیں۔ ایک تو یہ کہ اگر میت وصیت کر کے گیا ہے کہ میرے مرنے کے بعد رونا، تو اگر وہ روتا ہے اس کا وارث یا رونے والے تو اس کو عذاب پہنچے گا، اس کے اوپر عذاب ہوگا۔ یا اسی طریقے سے لوگ اس کے اوپر بین کر رہے ہیں تو بین کر کے رونا، یہ صرف رونے والے کے لیے تکلیف کا سبب ہے اور گناہ کا سبب ہے۔ اس سے میت کو اگر وہ نیک ہے تو کوئی اثر پڑنے والا نہیں ہے۔ شرط یہ ہے کہ میت جو ہے یہ وصیت کر کے نہ گیا ہو کہ جب میں مر جاؤں تو میرے اوپر رونا۔ تو کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کچھ لوگ روتے ہیں لیکن ان کے رونے کی وجہ سے میت کو عذاب پہنچتا ہے، میت کو تکلیف پہنچتی ہے۔ یہ بھی ایک چیز ہے، ایک قسم کا رونا ہے۔ لیکن تمام رونے کی قسموں میں دنیا میں جتنے بھی انداز ہیں رونے کے، تمام قسموں میں سب سے بہترین قسم جو اللہ کو پسند ہے وہ کیا ہے؟ آئیے ایک حدیث پاک دیکھتے ہیں، یہ پسندیدہ ہے اللہ کے نزدیک اس قسم کا رونا۔ حدیث اس طرح، وعن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول عینان لا تمسهما النار عینان بکت من خشیت اللہ وعینان باتت تحرس فی سبیل اللہ، رواہ الطبرانی موجم الاوسط۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں نے فرماتے سنا آپ کو، کہ دو آنکھوں کو جہنم کی آگ نہیں چھوئے گی،
ایک تو یہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ڈر سے رو پڑی ہو، بکت من خشیت اللہ، کبھی تنہائی میں ہو مرنا یاد آ جائے، موت کی سختیاں یاد آ جائیں، قبر کے اندر سوال جواب کا معاملہ یاد آ جائے، اور اسی طریقے سے اللہ کے سامنے کھڑا ہونا یاد آ جائے اور رو پڑے آدمی، یہ رونا اللہ تبارک و تعالیٰ کو بہت ایسی آنکھوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں اپنے رسول کے ذریعے کہ آنکھیں ایسی آنکھوں کو جہنم کی آگ نہیں چھوئیں گی۔ اور یہی بات مسلم شریف کی ایک روایت میں کہی گئی۔ اس حدیث سے پہلے میں ایک حدیث اور پڑھ دوں۔ حضرت عثمان غنی جو آپ کے داماد محترم، آج جس کے پاس پیسہ ہوتا ہے روتا کم ہے، اس لیے کہ یہ پیسہ آدمی کا دل سخت کر دیتا ہے، لیکن ایک صحابی ایسا بھی ہے اور نبی کا داماد ہے، پیسہ اتنا آنے کے بعد کی صفت ہی غنی قرار دے دی گئی، لیکن اس کے بعد اللہ سے کتنا ڈرتا تھا۔ آئیے ایک حدیث دیکھتے ہیں۔ حدیث اس طرح، وان ہانی مولا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال کان عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اذا وقف على قبری یبکی حتی یبل لحیته فقیل له تذکر الجنة والنار فلا تبکی وتبکی من هذا فقال ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ان القبر اول منازل الاخرہ فان نجا منه فما بعده ایسر منه وان لم ينج منه فما بعده اشد منه وما رأيت قبرا منظرا الا افظع منه رواه احمد فی مسند۔ حضرت ہانی جو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آزاد کردہ غلام ہے، وہ کہتے ہیں کہ حضرت عثمان غنی جب کسی قبر کے پاس سے گزرتے تو وہاں کھڑے ہو جاتے اور اتنا روتے کہ داڑھی تر ہو جاتی، حتی یبل لحیتہ۔ کہا گیا کہ جب جنت کا تذکرہ ہوتا تب نہیں روتے، یہاں جہنم کا تذکرہ ہوتا تم نے تذکروا الجنت والنار فلا تبکی، جنت اور جہنم کا تذکرہ ہوتا تو آپ نہیں روتے ہو، اب قبر کے پاس سے گزرتے ہو تو یہاں رونے لگتے ہو، کیا بات ہے؟ تو فرمایا میں نے اپنے نبی سے سنا ہے کہ یہ قبر آخرت کی منزلوں میں سے پہلی منزل ہے، یہاں جو کامیاب ہو گیا اس کے بعد کی منزلیں آسان ہیں، اور یہاں جو ناکام ہو گیا بعد کی منزلیں اس کے لیے بہت مشکل ہیں۔ اور میں نے سنا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے کہ میں نے قبر سے زیادہ ہاریبل منظر، خوفناک منظر اور کوئی نہیں دیکھا۔ اس وجہ سے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ روتے تھے۔ آئیے ایک حدیث پڑھتے ہیں، بات کو ختم کرتے ہیں کہ کون سی آنکھ سے رونا اللہ تبارک و تعالیٰ کو پسند ہے اور کون سے آنسو اللہ کو پسند ہے۔ حدیث اس طرح، وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال سبعۃ یظلهم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ الامام العادل وشاب نشأ بعبادۃ اللہ ورجل قلبه معلق بالمسجد ورجلان تحابا فی اللہ اجتمعا علیہ وتفرقا علیہ ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه ورجل ذكر الله خاليا ففازت عيناه رواه مسلم في کتاب الزکاة۔ حضرت امام مسلم رحمہ اللہ اس حدیث پاک کو مسلم شریف کتاب الزکاة کے اندر ایسے ہی لائے، راوی جیسا کہ معلوم حضرت ابو ہریرہ ہے۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میدان حشر کی بے پناہ گرمی کے اندر، اچھا ایک بات بولوں، جب گرمی بہت زیادہ ہو جاتی ہے، بہت زیادہ گرمی ہوتی ہے، دو چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے، ایک تو پانی کی اور دوسرے سائے کی۔ اگر پانی مل جائے ٹھنڈک کی ضرورت پڑتی ہے، اور سائے کی، ٹھنڈک مل جائے پانی مل جائے تو آدمی کی پیاس بجھ جائے، اور اگر سایہ مل جائے تو آدمی کو دھوپ سے نجات مل جائے، گرمی سے نجات مل جائے۔ وہ ایک اے سی مل جانا چاہیے تو گرمی سے نجات مل جائے، اور پانی مل جائے تو پیاس سے نجات مل جائے۔ گرمی کے اندر یہ دونوں چیزیں ہوتی ہے، پیاس لگتی ہے، پانی چاہیے اور اے سی چاہیے، پانی بھی ہوگا اور اے سی بھی ہوگا۔ میدان حشر میں پانی بھی اور اے سی بھی، پانی کہاں اور اے سی کہاں؟ اے سی لا الہ الا اللہ کے پاس اور پانی محمد الرسول اللہ کے پاس۔ انا اعطیناک الکوثر، اے ہمارے حبیب ہم نے آپ کو کوثر دے دیا ہے۔ اب جو آپ کے متبعین ہیں وہ آئیں گے، آپ پلائیے ان کو۔ میدان حشر میں ایک دفعہ پی لینے کے بعد لم یظما منہم ابدا، کسی نے ایک دفعہ پانی پی لیا میدان حشر میں جب تک رہے گا پیاس نہیں لگی کہ کون سا پانی ہے وہ۔ ایسے پانی کے بارے میں آپ سوچ سکتے ہیں کہ ایک دفعہ پینے کے بعد ہزاروں سال تک آدمی کو پیاس نہ لگے؟ ابھی سنا ہے ایسا پانی، لم یظما منہم ابدا، پھر پیاس نہیں لگے گی۔ یہ تو وہ پانی کس کے پاس؟ محمد الرسول اللہ کے پاس۔ اور سایہ سب آتے ہوئے ظلم، اللہ کے عرش کا سایہ، سب آتے ہوئے ظلم، اے سی ادھر ہے، تو پھر تیسرا بیچ میں کون سا آ گیا؟ کہاں آ گئے امام صاحب، کہاں گئے کہاں پیر صاحب، کہاں گئے کہاں فلاں صاحب، کہاں گئے؟ یہ دو ہی تو ہے، اور یہ کلمہ ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ اے سی لا الہ الا اللہ کے پاس، پانی محمد الرسول اللہ کے پاس، مسئلہ حل ہے میدان حشر کا۔ تو ادھر ادھر کیوں بھاگتے ہو؟ تو سبعۃ یظلهم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل، 7 آدمیوں کے بارے میں منادی کرا دی جائے گی کہ آئے میرے عرش کے سائے کی اے سی میں آ جائے سب کے سب۔
ان میں ایک امام عادل ہوگا، انصاف کرنے والا پنچ، انصاف کرنے والا آفیسر، انصاف کرنے والا پرائم منسٹر، انصاف کرنے والا صدر، انصاف کرنے والا چودھری وغیرہ وغیرہ. اور وہ نوجوان جس کی جوانی کا لمحہ لمحہ اللہ کی عبادت میں گزرا. میں ایک سوال آپ سے کرنا چاہتا ہوں رک کر کے. مجھے آپ بتائیں گے کہ چند نوجوان تھے جو اپنے گھروں سے نکل پڑے تھے سب کچھ چھوڑ کر کے، اور ان کے اوپر الزام تھا کہ ان کو پکڑا جائے اور فوراً ان کو دار کے اوپر چڑھا دیا جائے، سولی دے دی جائے، بھاگ پڑے وہاں سے. اللہ کے لیے اپنا سب کچھ چھوڑ دیا. اصحاب کہف تھے، اصحاب کہف تھے، انہوں نے اپنا سب کچھ چھوڑ دیا. 300 سال تک ان کو سلا دیا گیا ایک غار کے اندر. آپ پڑھیے اصحاب کہف، سورہ کہف اتار دی گئی. اللہ تبارک، یہ نوجوان تھے جنہوں نے اللہ کے لیے سب کچھ چھوڑ دیا. انہم فتیۃ آمنوا بربہم وزدناہم ھدا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان نوجوانوں کی تعریف کی کہ یہ لوگ ایمان لائے اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی ہدایت کو زیادہ کیا. میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ 24 گھنٹے میں آپ سب کچھ کرتے ہو، اللہ اور اس کے رسول کے لیے کتنا وقت نکالتے ہو؟ مجھے لکھ کر کے ایک پیپر کے اوپر دو. تمام نوجوان مجھے لکھ کر کے دیں. وشاب نشا بعبادت اللہ، ایسا نوجوان جس کی جوانی کا لمحہ لمحہ اللہ کی عبادت میں گزرتا ہو، دین کی خدمت میں گزرتا ہو. بڑے مبارک اور بڑے سعید ہیں وہ نوجوان، وہ بچے جن کی فکر دینی فکر ہے، جو دین کی فکر لے کر کے چلتے ہیں. مسجد کے اندر ایسا کام ہونا چاہیے، مسجد کے اندر ہم ایسا کریں گے، ایسا ہم کرنا چاہ رہے ہیں وغیرہ وغیرہ. یہ فکر دینی فکر ہو. وشاب النشا، یہ میرے عرش کے سائے میں آ جاتی. اور جس کا دل مسجد میں اٹکا ہوا. ورجل قلبه معلق بالمسجد، المعلق. تیسرے وہ دو آدمی اللہ کے لیے نفرت کریں، اللہ کے لیے محبت کریں. اور وہ آدمی جس کو کسی خوبصورت عورت نے، پوسٹ والی عورت نے، پیسے والی عورت نے بلایا گناہ کرنے کے لیے، وہ بولتے میں ایسا نہیں کر سکتا، فإني أخاف اللہ، اللہ سے ڈرتا. آپ دیکھو کتنی کوششیں کی جا رہی، قانون اسٹرکٹ سے اسٹرکٹ بنائے جا رہے ہیں برابر کہ عورت کا ریپ نہ ہو. وہ نربھیا کا کیس آپ کے سامنے، قانون سخت سے سخت تر کیے جا رہے ہیں برابر. لیکن ایک بات بولتا ہوں کہ قانون سخت ہونے سے جرائم نہیں رکتے. جرائم ایک چیز کی وجہ سے رکتے ہیں، وہ تصور کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے. دیکھو اس آدمی کو ایک عورت نے بلایا، یہ ریپ کرنے کے لیے نہیں گیا، وہ عورت خود بلائی ہے اس کو گناہ کرنے کے لیے، عورت خود بلائی. لیکن یہ کیا بولتا ہے؟ فإني أخاف اللہ، میں اللہ سے ڈرتا ہوں. دیکھو یار، اللہ سے ڈرتا ہوں. یہ چیز آنی چاہیے. اور کسی سادھو نے بھی کہا تھا، میں نے ٹیلی ویژن کے اوپر دیکھا کہ قانون کے اندر روحانیت کو لانا چاہیے. یہ مجھے بڑا پسند آیا. کسی سادھو نے کہا تھا کہ اگر ہندوستان میں، ہمارے دیش میں، اگر ویوستھا کو، قانون کو اگر اچھا کرنا ہے تو اس میں مادیت کے ساتھ ساتھ اسپریچولیٹی یعنی روحانیت کا لانا ضروری ہے. یہ مجھے بڑا پسند آیا. یعنی لوگ لوٹ رہے ہیں اس طرف جس طرف قرآن لوٹنے کے لیے کہہ رہا ہے کہ صرف قانون سے اور مادیت سے یہ جرائم نہیں رکیں گے جب تک کہ ان کے اندر روحانیت نہ لائی جائے. روحانیت ضروری ہے. جب آدمی احساس کرے کہ میں جو کچھ کر رہا ہوں اللہ دیکھ رہا ہے، یہ ڈرے گا. جیسے کہ اس حدیث میں فإني أخاف اللہ، میں یہ کام نہیں کر سکتا اس لیے کہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں. اور اس کے بعد دائیں ہاتھ سے آدمی خرچ کرتا ہے، بائیں ہاتھ کو پتہ نہیں چلتا. ایسا آدمی، ورنہ 10 روپیہ دے کر کے آدمی چاروں طرف دیکھتا ہے کہ لوگ دیکھیں کہ 10 روپیہ اس نے دیا ہے، اور میں نے پھٹا جوتا دیکھ کر کے حاتم طائی کی قبر پہ لات مار دی ہے. یہ دیکھنا. اور آخری وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللَّهَ خَالِيًا فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ، وہ آدمی جو تنہائی میں ہوا اور اللہ کے ڈر سے اس کی آنکھیں بہہ پڑی، اس کی آنکھیں بہہ پڑی. اللہ فرمائے گا ایسے آدمی کو بھی بلا لو میرے عرش کے سائے کے نیچے. تو رونا کئی قسم کا ہوتا ہے. رونا وہی اللہ کو مطلوب ہے جو اس کے خوف سے ہو اور اس کے لیے ہو. اللہ تبارک و تعالی ہمارے دلوں کو نرم بنائے اور وہ رونا جو اس کو پسند ہے ہمیں توفیق دے کہ ہم روئیں، اور جتنا آپ روئیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ کی نگاہ میں آپ کا درجہ اتنے آپ خوش رہیں گے. رونے سے آدمی خوش رہے گا. اگر اللہ کے لیے روتے ہو، آنکھوں کو رلاتے ہو، تو یقیناً جان لو کہ دنیا میں بھی خوش رہو گے، آخرت میں بھی خوش رہو گے. اللہ ہمیں نیک عمل اور اچھی سمجھ کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. Hmm.